أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائی اور نوجوان ساتھی، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی ایک آیہ مبارکہ آیہ نمبر 6 یہ شامل. جیسا کہ میں گزشتہ تقریباً ہر درس سے سورۃ المائدہ کے حوالے سے یہ بات آپ سے عرض کرتا آیا ہوں کہ اس کے اندر احکام کثرت کے ساتھ موجود ہیں اور سورہ کا آغاز بھی احکام سے ہوا ہے. احکام کی چونکہ مختلف اقسام ہیں اور یوں سمجھ لیجیے کہ جو بندہ مومن ہے اس کی زندگی کے 5 مختلف پہلو ہوتے ہیں یا 5 مختلف رنگ ہوتے ہیں کہ جن کے حوالے سے اس کو دین اسلام گائیڈنس اور رہنمائی فراہم کرتا ہے. ایک معاملہ ہے اس کے عقائد کا، عقائد کے بعد دوسرا ہے عبادات، عبادات کے بعد اگلا معاملہ ہے اخلاقیات، پھر ہے اس کے معاملات زندگی جس میں جو ہے وہ اس کی بزنس ہے، تجارت ہے، معاش ہے، کہاں سے کمانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، کیا چیز کرنی ہے، کیا چیز نہیں کرنی. معاملات. 5ویں چیز ہے معاشرت، گھر، بیوی بچے، فیملی کا بنیادی جو یونٹ ہے، نکاح ہے، یہ ساری چیزیں معاشرت کے اندر، یہ 5 چیزیں. سورہ مائدہ کا آغاز ہوا معاملات سے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. انہی معاملات کی مختلف سیکشنز بنا لیجئے. سیکشن A B C وہی پہلی 2 آیات کے اندر ڈسکس ہو چکے ہیں. شکار کا تذکرہ ہوا، اسی طرح سے پھر حلال حرام جانوروں کا تذکرہ ہوا، کون سا جانور کس صورت میں حلال ہے، کس صورت میں حرام ہے، کون ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تذکرہ ہوا معاملات کا. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر تذکرہ ہوا معاشرت سے متعلق جو احکام ہیں، کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے. آیہ نمبر 5 کے اندر بیان ہوا کہ جو مومن عورتیں ہیں ان کے ساتھ تمہارے لیے نکاح کرنا حلال ہے، اور اسی طرح سے یہود و نصارہ اہل کتاب میں سے جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ تمہارے لیے نکاح کرنا حلال کر دیا گیا. تفصیل کے ساتھ میں بات کر چکا ہوں کہ کیا مطلقاً حلال ہے، کیا اس کی کچھ شرائط ہیں، کیا اس کے اوپر تحفظات ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ شرطیں بتائی گئیں کہ بھئی محصنات ہوں یعنی پاک دامن ہوں، قلعہ بند ہوں، پروٹیکٹڈ وومنز ہوں، اور اسی طرح سے تم ان کا مہر مقرر کرو. 2 شرطیں ہو گئیں. تیسری شرط یہ فرمائی کہ محسنین غیر مصافحین، کہ تمہارا مقصد ان کو اپنے قلعے میں لے کر کے آنا ہو، ان کی ذمہ داری لینا ہو، نہ یہ کہ فقط اپنی خواہش کو پورا کرنا، پانی بہانا مقصود نہ ہو. ولا متخذی اخدان، اور اسی طرح سے تمہارا مقصد خفیہ معاشقے، چوری چھپی کی جو ہے وہ معاشقے، عشق، یہ چیز دین اسلام میں جو ہے وہ قابل مدح اور ستائش عمل نہیں ہے. فرمایا کہ یہ شرائط، اور ظاہر ہے کہ پھر ہم نے دیکھنا ہے
کہ کیا اس وقت کا جو یہود و نصارہ کا معاشرہ ہے کیا اس کے اندر اس طرح کی وومنس اویلیبل ہیں، کیا یہ شرائط پوری اترتی ہیں کہ نہیں، اس طرح سے صحابہ اکرام کے معمولات کیا ہیں، کیا حاکم وقت کو جو ہے وہ یہ اجازت ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی قانون کو لاک کر سکے، وقتی طور پر اس کو بین کر سکے اور بند کر سکے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ کچھ علاقوں کے اندر کہ جہاں پر غربت اور فقر بہت زیادہ تھا، قحط سالی تھی، تو حضرت نے جو قطع ید کا جو حکم ہے، یعنی چوری کے اوپر جو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، حضرت نے اس کو لاک کر دیا تھا کہ بھئی اس وقت لوگ قحط سالی کا شکار ہیں، خشک سالی کا شکار ہیں، تو اس لیے اس کو ہم بند کر دیں، ورنہ تو پکڑ پکڑ کے بندے کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے۔ تو شریعت کا اصل مقصد تو چیزوں کو ریگولرائز کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے، نہ یہ کہ ان کے اوپر سزائیں نافذ کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ والا جو قانون ہے کہ غیر مسلم ویمن یعنی یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کا جو معاملہ ہے، قرآن مجید تو واضح طور پر اجازت دے رہے ہیں کہ بھائی حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس کے ساتھ دیگر جو مفاسد ہیں جن کا تذکرہ کل تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے، تو ان مفاسد کے پیش نظر جو بھی وقت کا قانون ہے یا جو مسلمانوں کی جو حکومت ہے، انسٹیٹیوشن ہے، وہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی اسٹاپ اٹ، اس کو روکیں، ایسا نہ ہونے دیں۔ مسلمانوں کے اندر جو اگلی جو جنریشن ہے اس کی تربیت کا معاملہ ہے، اور جو اس وقت کی جو مسلمانوں کی جو لوٹ آ رہی ہے قرآن و سنت کی تعلیمات سے، وہ ویسے ہی نہ آشنا ہے، وہ محض جو ہے وہ فطری یا ذاتی رجحان کی وجہ سے وہ کسی غیر مسلم عورت سے شادی کر لیتے ہیں، بعد میں ان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اتنے سارے ہزاروں واقعات روزمرہ زندگی میں ہمارے سامنے آتے ہیں، جو لوگ مغربی ممالک میں، امریکہ میں سیٹلڈ ہو جاتے ہیں، یا اس کوشش میں یا کوئی بھی ظاہری کوئی مقصد پورا کرنے کے لیے وہاں کی عورت سے شادی کر لیتے ہیں۔ کل ہی ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کے کوئی عزیز سے انہوں نے وہاں پہ شادی کی ایک عیسائی عورت کے ساتھ، اور بظاہر وہ مسلمان بھی ہوئی اور مسلمانوں کے معاشرے میں بھی آئی، کچھ نمازیں وغیرہ بھی اس نے شروع کر دی، اس کے کوئی 2 بچے بھی ہو گئے، غالباً 2 یا جتنے بھی بچے وہ بتا رہے تھے۔ تو بعد میں اس عورت کا نباہ نہیں ہو سکا، کیا ہوا کہ اس نے طلاق کی ڈیمانڈ کر لی، کیونکہ وہاں کی عورت تو اتنی زیادہ امپاورڈ ہے اس اعتبار سے۔ جب طلاق لی تو وہاں پہ تو مصیبت ہے، جب مرد طلاق دیتا ہے، جب تک عورت آگے شادی نہیں کرتی تو مرد جو ہے وہ پھنسا رہتا ہے، اپنی کمائی کا کچھ حصہ ہوتا ہے جو اس کو دینا پڑتا ہے مسلسل، بچوں کا خرچہ الگ سے ہے۔ عدالت میں جب معاملہ آیا تو وہ ان کے گلے کے اندر سلیبیں لٹکی ہوئی تھیں انہی بچوں کے، اب وہ مصیبت میں پڑ گیا، وہ سائیکولوجیکل بھی ٹینشن میں آ گیا، ہر اعتبار سے وہ ٹینشن میں آ گیا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ تو یہ ہزاروں واقعات ہیں اس طرح۔ تو اس طرح سے جو مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی، نوجوانوں کی تربیت کریں، اس طرح سے جو اسلامی معاشرہ ہے اس کا رجحانات خراب ہوتے ہیں، اگلی جنریشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ خیر، تفصیل کے ساتھ بات کل ہو چکی ہے اس کے اوپر۔ معاملات پہلے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر معاشرت سے متعلق احکام، اور آج کے درس میں آیا نمبر 6 ہے، اس کے اندر عبادات سے متعلق احکام دیے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہیرارکی ہے، یہ جو ترتیب ہے، یہ انسان کو حیران کر دیتی ہے کہ سب سے پہلے معاملات رکھے کہ جن کا تعلق انسان کے کھانے پینے کمانے کے ساتھ ہے، ایگریمنٹس، بزنس، تجارتی معاملات، اس سے متعلق پہلے احکام کیوں آئے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر معاشرت کو کیوں رکھا کہ جو خاندان ہے اس کو کیسے آباد کرنا ہے اس کو رکھا، تیسرے نمبر پر عبادات کو لے کر کے آ رہی۔ علماء کرام نے اس کے اندر حکمت لکھی ہے۔ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بندہ مومن اپنے معاملات سے جانا چاہتا ہے، اس کے معاملات صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ معاملات صاف ستھرے نہیں ہیں، کسی کے مالی حق اس کے اوپر متعلق ہے، کاروبار میں، تجارت میں دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنا کام پورا نہیں کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اس اعتبار سے ظلم و زیادتی کا مرتکب ہو رہے ہیں، اور نمازیں اس کی پوری ہیں، تو اللہ کا حق تو ادا کرنے میں وہ آگے جا رہے ہیں، لیکن حقوق العباد کو وہ پورا نہیں کر رہا، اس میں سستی کر رہا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس میں امت مسلمہ کے اکثر و بیشتر افراد خسارے میں جا رہے ہیں۔ جو دارالفتاء کے حوالے سے جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے، یا عام طور پر بھی لوگوں کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ اس اعتبار سے بہت زیادہ انٹرینڈ ہے۔ غیر مسلم معاشروں میں لوگ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں مسلمان کے ساتھ کہ جن کے پیغمبر نے یہ کہا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کے پیغمبر نے یہ کہا کہ وعدے کو پورا کرو، لا عہد
لا ایمان لمن لا عہد لہ، ان کے پیغمبر نے یہ کہا کہ اس شخص کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے جو وعدے کو پورا نہیں کرتا، اس کو ایفا نہیں کرتا۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے ڈیلنگز اتنی خراب ہیں، آپ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹس کے ریشو چیک کر لیجئے کہ غیر مسلموں کا مسلمانوں کے اوپر کتنا اعتماد ہے۔ وہاں پر غیر مسلمز ایک دوسرے کو تمسخر اڑاتے ہیں، ٹیز کرتے ہیں، جب بھی وہ کوئی وعدے کی مخالفت کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں یا ڈیل کے اندر دھوکہ دیتا ہے، دو نمبری کرتے ہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو مسلمان تو نہیں ہو گیا کہ تو نے یہ حرکتیں شروع کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا یہ مسلمان کی پہچان ہے؟ فرمایا کہ معاملات کی اہمیت کے پیش نظر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ جو کہ احکام سے بھرپور ہے، اس کا آغاز ہی اللہ رب العزت نے معاملات سے کیا ہے۔ میسج یہ دیا ہے کہ جو بھی مومن ہے اس کو سب سے پہلے اپنے معاملات کے اندر کھڑا ہونا ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر پر معاشرت آ جاتی ہے۔ معاشرت وہ ہے کہ مسلمان یا مسلمانوں کا معاشرہ دنیا کے دیگر معاشروں کو مورل سٹینڈرڈز کے اوپر اپنا جو کلچر ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنا جو رہن سہن ہے، اس میں دوسروں کو وہ شکست دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ کتنا فطری ہوتے ہیں۔ انسانیت کی فلاح صرف اور صرف اس نظام کے اندر ہے کہ جو دین اسلام نے معاشرتی نظام انٹروڈیوس کروایا ہے، دنیا کو دیا ہے، جس کی بنیاد ہے نکاح، کہ اس پاکیزہ رشتے سے چونکہ انسانیت کی فلاح اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، زنا معاشرے کو تباہ کرتے، بربادی لے کر کے آتے، نکاح معاشرے کو بلڈ کرتے، تو اس لیے دوسرے نمبر پر رکھا معاشرت۔ تیسرے نمبر پر اب انسان کی عبادات آ جاتی ہیں کہ اس کی عبادت کے لطف، اس کی حلاوت، عبادت کی جو مٹھاس ہے، نماز کے اندر دل لگنا ہے، جو توجہ ہے، جو خشوع خضوع ہے، وہ انسان کو نصیب ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب پہلے دونوں معاملات اس کے ٹھیک ہوتے ہیں، پیٹ میں حلال جا رہے، زبان اور شرمگاہ حلال ہیں، پاک ہے، تو اب نماز کا لطف ہے، نماز کی توجہ ہے، نماز میں استغراق ہے اور نماز کا مزہ اور لطف ہے۔ ورنہ وہ نماز کیا ہوگی کہ بے روح ہے، بے رنگ ہے، وہ نماز بے مزہ ہے کہ اگر انسان کے پہلے والے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دو چیزیں لازم ملزوم ہیں، حلال خوری، حلال کاری، حرام خوری، حرام کاری۔ زبان، پیٹ حلال کے عادی ہیں، تو ان کی وجہ سے جو جسم کو انرجی اور طاقت مل رہی ہے وہ حلال کاموں میں ہی صرف ہوگی، نماز میں، توجہ میں، دھیان میں، ذکر الہی میں۔ اگر حرام خوری ہے تو حرام خوری کے ساتھ حرام کاری، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ پیٹ میں حرام جا رہا ہے، کما انسان حرام رہا ہے، لقمہ حرام پیٹ میں جا رہا ہے، اس سے جو جسم کو طاقت ملے گی تو وہ حلال کاموں میں صرف نہیں ہوگی، وہ حرام کاموں میں صرف ہوگی۔ یہ دو چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں، اللہ کی سنتیں ہیں، اللہ کے طریقے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حاجی اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پر پہنچتا ہے اور فرمایا کہ اللہ سے وہ گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، مشرب حرام، پینا حرام کا ہے، ملبس حرام، اس کا پہننا حرام کا ہے، فنا یستجاب لہ، اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ تو حلال خوری، حلال کاری، اس کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے بنیاد رکھی معاملات سے، سورہ مائدہ کی بنیاد رکھی معاشرت سے۔ اب تیسرے نمبر پر جو آج کے درس میں شامل آیت مبارکہ آیت نمبر 6، اس کے اندر جو احکام ہیں وہ طہارت سے متعلق ہیں اور عبادت سے متعلق ہیں۔ ظاہر ہے کہ عبادت کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے طہارت، پاکی حاصل کرنا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، اور فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ جنت میں انسان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نمازیں پوری نہیں ہیں، اور نماز اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کی طہارت ٹھیک نہیں۔ اس لیے اس معاملے میں، عبادت کے معاملے میں بنیاد رکھ رہے ہیں طہارت سے۔ یہ جو آیہ نمبر 6 ہے کہ جس کی تلاوت آپ حضرات نے سماعت فرمائی، اس کے اندر 3 طرح کے احکام موجود ہیں طہارت کے حوالے سے۔ ایک ہے وضو کا تذکرہ اور اس کے فرائض، دوسرے نمبر پر ہے غسل، تیسرے نمبر پر ہے تیمم۔ یہ 3 طرح کے احکام ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز تذکرہ ہم کوشش کریں گے کہ وضو کا جو تذکرہ ہے، آیہ نمبر 6 کی جو ابتدائی حصہ ہے اس کے اوپر بات کر لیں،
کل انشاءاللہ العزیز جو دوسرے نمبر پر جو طہارت کا درجہ ہے یعنی غسل، اس کا تذکرہ ہوگا، اور پھر اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز آئے چونکہ قدر لمبی ہے، پھر جو ڈرائی ایبلیوشن ہے یعنی وضو اور غسل دونوں کی ریپلیسمنٹ، اگر انسان کو پانی میسر نہیں ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں جو وہاں جا کر کے بات کریں گے، تو اس صورت میں پھر تیسری حالت ہے یعنی تیمم، وہ وضو کی جگہ پہ بھی بدل دیتا ہے اور اسی طرح سے غسل کی جگہ پہ بھی وہ کام آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو خطاب فرمایا وہ مومنوں سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے مومنوں۔ ظاہر ہے کہ جو مومن ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا نماز کی طرف، تو وہی آئے گا۔ 3 درجات ایمان کے بیان ہو چکے ہیں متعدد جگہوں پر، جو کہ حدیث جبرائیل ہے مشکات شریف کی، جو سب سے پہلے حدیث پاک ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ 3 درجات ہیں ایمان کے، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 احسان۔ یہ جو حدیث جبرائیل کہلاتی ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ایک آئینہ ہے، ایک شیشہ ہے، ہر عوام و خاص کے لیے۔ اس کو دیکھے اور اس میں اپنی شکل دیکھے اور اپنا اندر دیکھے اس کے اندر کہ وہ کس درجے پر کھڑا ہے۔ اسلام کے درجے پر کھڑا ہے، جسٹ اس نے سبمٹ کیا ہے، زبان سے اقرار کیا ہے، یا پھر اس کا درجہ اگلا ہے، ایمان پہ آ چکا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، قلب و نظر نہیں، مسلمان تو کچھ بھی نہیں، اندر ایمان آ چکے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب، قالت الاعراب آمنا، یہ جو اعرابی ہیں، دیہاتی ہیں، یہ آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہو گئے۔ قل لم تؤمنوا، آپ ان سے فرمائیں لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، تم صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، ابھی تم پہلے درجے پہ ہو، اسلام تم نے قبول کیا ہے۔ اسلام تو بندہ ہو سکتا ہے تلوار کے ڈر سے قبول کر لے، ہو سکتا ہے مال غنیمت کے لالچ میں قبول کر لے، ہو سکتا ہے مسلمان معاشرے کے جو پریولیجز اس وقت جو مل رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ اپنے قوم قبیلے کے اوپر روب جھاڑنے کے لیے کہ بھئی میرا فلانوں کے ساتھ تعلق ہے، میں مدینہ کی کمیونٹی کا حصہ ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر لیں۔ فرمایا دیہاتی آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، فرمایا نہیں، ان سیکنڈ نو، لم تؤمنو، تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے، صرف اتنا کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ حکمت یہ بیان فرمائی ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ آگے اس کی علامت کیا ہے ایمان جب دلوں میں داخل ہوتا ہے؟ فرمایا فإن تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سچی سچی اطاعت ہے، اس کی وجہ سے تمہارا ایمان ہمارے نزدیک قابل قبول ہوگا، تب تم مومن ہوگے، ورنہ تم مومن نہیں ہو۔ دل میں ایمان ہوگا تو انسان نماز کی طرف آئے گا، پیشانی اللہ کے سامنے جھکے گی، جب خالق کی پہچان ہوگی کہ وہ ذات کتنی بڑی ذات ہے کہ اس کے پاس آ کر کے انسان جھکتا ہی ہے۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ اللہ کا در ایسا در ہے کہ وہاں پر جو گردن آ کر کے نہ جھکے وہ تو کٹنے کے قابل ہے۔ دنیا والوں کے در، اس کے سامنے جو گردن جھکے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کے در پر آ کر کے جھکے، اصل تو حیثیت ہی اسی چہرے اور اسی گردن کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والوں سے خطاب ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم قائم کرو نماز کو، جب تم آؤ نماز کی طرف۔ قام یقوم کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، اس کا مرادی معنی ہے تیار ہونا یا تیاری کرنا یا کسی کام کے لیے سعی کرنا، جو بھی اس کا پروسیجر ہے اس کو ادا کرنا۔ فرمایا جب تم تیاری کرو الی الصلاۃ، نماز کی طرف آنے لگو جب، فاغسلوا وجوہکم، تو تم دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور دھو لو تم ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، ایدی جو ہے یہ ید کی جمع ہے، اپنے ہاتھوں کو دھو لو الی المرافق، کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور تم مسح کرو برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم، اور تم دھو لو اپنے پاؤں کو الی الکعبین، ٹخنوں سمیت۔ یہ 4 فرائض ہیں جن کا بیان ہے سورۃ المائدہ کی آیہ نمبر 6 کے پہلے حصے کے اندر۔ سمجھ لیجئے کہ یہ جو چونکہ احکام کی جو تفصیل ہے اس میں یہ تیسرے نمبر پر آ رہا ہے، تو یہ 3.1 بنا لیجئے آپ کو کہ وضو کا طریقہ آیہ نمبر 6 کے شروع میں بیان کیا گیا ہے۔ اصل بات وضو سے شروع نہیں ہوتی، اصل بات ہے اس سے پہلے وضو بھائی واجب کب ہوتا ہے، کن صورتوں میں ہوتا ہے، یا نواقض وضو کیا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہی آیا میں آگے چل کر کے آئے گا
کہ انسان جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے، انسان کی جو شرمگاہ ہے اس میں سے کوئی بھی چیز نکلتی ہے تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد خروج ریح ہے، ہوا کا نکلنا، اس سے بھی انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ قے کا آ جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جسم سے خون کا نکلنا، اس سے بھی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مختلف صورتیں جو ہے وہ فقہاء اکرام نے بیان فرمائی ہیں یہی قرآن و سنت کی روشنی میں کہ کن کن چیزوں سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب وضو ٹوٹ گیا، اب انسان نماز کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے اس کے لیے طہارت ہے۔ طہارت کے اندر کیا ہے کہ اس کی دو صورتیں، طہارت صغرا ہے، طہارت کبریٰ ہے۔ طہارت صغرا کہتے ہیں وضو کو، طہارت کبریٰ کہتے ہیں غسل کو۔ طہارت صغرا حاصل ہوگی جب حدث صغرا لاحق ہوگی۔ حدث کہتے ہیں ناپاکی کو، طہارت کہتے ہیں پاکی کو۔ حدث اصغر کہتے ہیں چھوٹی نجاست، حدث اکبر کہتے ہیں بڑی نجاست۔ چھوٹی نجاست لاحق ہوئی ہے جن کا تذکرہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا، تو اس صورت میں طہارت صغرا ہے، یعنی وضو کرنا ہے۔ وضو کے یہاں پر 4 فرائض کا تذکرہ ہوا ہے جو میں نے ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ 4 فرائض کون سے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا فرمایا چہرے کو دھونا۔ جو چہرے کو دھونا ہے وہ چاروں اطراف سے اس طرح سے اس کو گھیرنا بالاستیعاب، کہ سر کے بال جہاں سے وہ شروع ہو رہے ہیں وہاں سے لے کر کے اس طرح سے ٹھوڈی تک داڑھی سمیت یہ ہو گیا۔ اسی طرح کان کی ایک لو سے لے کر دوسری لو تک اس پورے چہرے کو بالاستیعاب دھونا، یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ 4 فرائض ہیں وضو کے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا فرض بیان کیا وہ ہے اپنے ہاتھوں کو دھونا۔ صرف ہاتھوں کو دھونا نہیں بلکہ پورے بازو کو دھونا، کوہنیوں سمیت بازو کو دھونا، دونوں بازوؤں کو، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض جو یہاں پر بیان کیا گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرنا۔ سر کا کتنا مسح کرنا ہے یہ فقہاء کے درمیان جو ہے وہ اس کے اندر بحث چلتی ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ صرف چند ایک بال بھی اگر ان کے اوپر انسان کا ہاتھ پھر جائے تو مسح ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو فقہ کے سب سے بڑے امام ہیں، حضرت کے ہاتھ چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر سنتوں کے اندر چل کر کے بات کرتے ہیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ 3 ہو گئے۔ چوتھی چیز بیان فرمائی وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے ارجل جو ہے یہ رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں پاؤں کو یا قدم کو، پاؤں کو دھونا إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں سمیت۔ ٹخنوں تک مراد یہ ہے کہ ٹخنے اس پاؤں کے اندر داخل ہیں، اس سمیت تم نے اپنے جو ہے وہ پاؤں کو دھونا ہے۔ یہ جو قرات ہے ارجلکم، اس کی ایک دوسری قرات بھی ہے، وہ ہے ارجلکم۔ جو اہل تشیع اور اہل سنت ان کے درمیان اس معاملے میں اختلاف موجود ہے۔ جو اہل تشیع ہیں ان کے ہاں جو قرات ہے یہ ارجلکم ہے، لام کی زیر کے ساتھ ہے۔ جب اس کو ارجلکم پڑھیں گے تو اس صورت میں اس کا حکم ہوگا سر والا۔ پیچھے چونکہ سر کا حکم بیان کیا گیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کر لو، تو بِرُؤُوسِكُمْ جس طرح رؤوسی وہاں پہ زیر ہے اور مسح ہے، اسی طرح سے ارجلی جب یہاں پر زیر پڑھیں گے قرات میں تو اس لیے اس کا حکم وہی سر والا ہوگا۔ چنانچہ ان کے یہاں 2 اعضاء کو دھویا جاتا ہے، 2 اعضاء کا مسح کیا جاتا ہے، جبکہ اہل سنہ والجماعت کے یہاں پر جو قرات ہے وہ ارجلکم ہے۔ ارجلا کا جو عطف ہے وہ ہوگا پیچھے وجوہکم کے اوپر اور ایدیکم کے اوپر، چونکہ وجوہکم یعنی چہرے کا بھی دھونے کا حکم ہے کہ فغسلوا وجوہکم، اس طرح سے فغسلوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بھی تم نے دھونا ہے، بازوؤں کو بھی تم نے دھونا ہے۔ اس طرح سے یہاں پر واو کے بعد اغسلوا وہی یہاں پر چھپا ہوا ہے، یعنی اغسلوا ارجلکم، تم نے اپنے پاؤں کو بھی اسی طرح سے دھونا ہے۔ تو قرات کے فرق سے، زبر زیر کے فرق سے جو معنی ہے جب وہ تبدیل ہوگا تو اس صورت میں اس کا حکم بھی کیا ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ یہ 4 فرائض ہیں۔ وضو کی سنتیں کتنی ہیں؟ بعض فقہاء نے 14 لکھی ہیں، بعض نے 15 لکھی ہیں۔ سب سے پہلی اس کی سنت یہ ہے کہ نیت کرنا۔ دوسری یہ ہے بسم اللہ خالی پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، بعض روایات میں بعض میں آتا ہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ پورا پڑھ لیں۔ اگر کسی کو یہ یاد ہے تو یہ پڑھ لیں۔ اللہ کے نام سے اس کا آغاز ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اخطأ، کوئی بھی انسان ذیشان کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو اس کا آغاز اگر بسم اللہ سے نہ ہو تو وہ بے برکت ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب نماز کی تیاری سے زیادہ افضل اور ذیشان کام کون سا ہو سکتا ہے؟ طہارت حاصل کرنے سے زیادہ افضل کون سا کام ہو سکتا ہے؟ اس لیے بسم اللہ دوسری سنت ہے۔ تیسری یا دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا،
یعنی وضو کے شروع میں سب سے پہلے دونوں ہاتھ کو جو ہے وہ گھٹنوں تک اچھے طریقے سے دھو لیا جائے، 3 بار دھو لیا جائے، اور اسی طرح سے جس برتن کے اندر وضو کا پانی ہے اس کے اندر ہاتھوں کو ڈبونا اس سے منع کیا گیا، دونوں ہاتھوں کو اس میں ڈال دینا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا یقبضن، جب بھی تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو، اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يغمسن يده في الاناء، تو اپنے ہاتھوں کو ہرگز پانی کے برتن میں نہ ڈالے، لأنه لا يدري اين باتت يده، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، شرمگاہ پہ لگا ہے، کہیں خارش کی ہے تو اس کا ہاتھ ناپاک ہے۔ تو اس لیے پانی والا جو برتن ہے جس کو وضو کہا جاتا ہے، یہ جو لفظ ہے وضو، اس کے 3 طرح کے اعراب ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وضو واو کے زبر کے ساتھ، ایک ہوتا ہے وضو واو کے اوپر پیش کے ساتھ، ایک ہوتا ہے وضو واو کے نیچے زیر کے ساتھ۔ تینوں صورتوں میں معنی الگ الگ ہے۔ جو وضو ہے وہ اس عمل کو کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، یعنی عمل طہارت، عمل وضو۔ دوسرا ہوتا ہے وضو، وضو کہتے ہیں اس پانی کو جو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وضو کہتے ہیں اس برتن کو جس کے اندر پانی ہوتا ہے وضو کے لیے۔ تو زبر زیر کے فرق سے عربی کے اندر معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالیں، بلکہ پہلے دائیں ہاتھ کو دھو لیں، پھر بائیں ہاتھ کو دھو لیں، اچھی طریقے سے مل لیں، پھر باقیہ جو ہے وضو کا پروسیجر ہے اس کا آغاز کریں۔ چوتھی سنت ہے مسواک کرنا۔ مسواک کم از کم 3 بار اوپر نیچے کر کے، دانتوں کے اوپر والے حصے میں، نیچے والے حصے میں 3 دفعہ جو ہے وہ مسواک کرنا۔ مسواک وہ سنت ہے جو عام و خاص کے اندر ترک ہو چکی ہے۔ جو ٹوتھ برش ہے اس کی حرمت پہ فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن اس سنت کو مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دی ہے۔ عوام ہوں یا خواص، ان کی نمازیں، ان کے وضو مسواک سے خالی نظر آتے، اور یہ بہت ہی پیاری سنت ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی سنتیں ہیں ان میں سے انتہائی زیادہ محبوب سنت ہے، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ بھی فرما دی، لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ او عند کل وضوء، یا ہر وضو کے ساتھ میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا ہوں۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمارے لیے آئینہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وضو کے ساتھ مسواک کا استعمال کرتے ہیں، یا اپنی اولادوں کو، جوان بچوں کو یہ ترقین اور ترغیب دیتے ہیں کہ بیٹا تم مسواک کا استعمال کرو۔ لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں۔ عام طور پر بچے تو حیران ہو جاتے ہیں، ان کے لیے چیز ہی نہیں ہوتی، ایکٹیویٹی نہیں ہوتی اگر وہ کسی کو مسواک کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لکڑی کو چبا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو یہ ٹرانسفر ہی نہیں کی۔ یہ والی جو لیگیسی ہے، یہ والی جو مسلمانوں کی روایت ہے، اس کے فضائل کیا ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ 70 فائدے ہیں اس کے، 70 فائدے ہیں۔ 70 فائدوں میں سے سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ جب یہ سب سے چھوٹا فائدہ ہے تو باقی 69 فائدے کیا ہوں گے، آپ اندازہ کریں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مسواک اتنی پسند ہے۔ آخر علیہ الصلوۃ والسلام جب پردہ فرما رہے تھے، اس سے قبل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری عمل ہے، اماں جان کی گود میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس ہے، اور ان کے جو بھانجے ہیں جن کے نام سے اماں جان کی کنیت تھی، وہ داخل ہوتے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نزع کا عالم تھا۔ نزع کے وقت انسان جس چیز کو یاد کرتا ہے وہ اس کی سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ نزع کے آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، عمر بھر کی تمام ریاضت کا خلاصہ اسی میں ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو آنکھ مبارک ہے وہ تھوڑی سی کھولی اور اس کو مسواک کے اوپر جما دیا۔ اماں جان سے زیادہ بہترین کون مزاج شناس ہو سکتا تھا؟ امت کو آدھے سے زیادہ دین اماں جان سے ملا ہے۔ فوراً سمجھ گئیں، بھانپ گئیں کہ حضور جو ہے وہ مسواک چاہتے ہیں۔ اپنا جو بھانجا تھا، بیٹا تھا، اس سے مسواک لی۔ اماں جان نے اس کو اپنے دانتوں سے خود نرم فرمایا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش فرمایا کہ حضور مسواک چاہتے ہیں۔ تیرے دہن کا چبایا ہوا نبی نے سواک کیا، لگے جو پیالوں سے ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں جان سے اتنی محبت تھی کہ آخری جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں جو لعاب جا رہا ہے، جو سواک جا رہی ہے، وہ اماں جان کی چبائی ہوئی جا رہی ہے۔ تو اس سے مسواک کے ساتھ حضور کی کتنا لگاؤ ہے، کتنی محبت ہے، یہ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ یہ آئینہ ہے، آئینہ، یہ ہماری امت کا نوحہ ہے، یہ محض درس نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ مسواک جو ہے یہ سنت ہے۔ پانچویں نمبر پر فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے انسان جو ہے وہ پانی وہ منہ میں ڈالے گا، کلی کرے گا، شہادت کی انگلی کے ساتھ اپنی جو ہے وہ دانتوں کو ملے گا۔ پھر اس کے بعد چھٹے نمبر پر دائیں ہاتھ سے ناک میں جو ہے وہ پانی اوپر چڑھائے گا، اور اسی طرح سے ساتویں سنت یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرے گا اس کی چنگلیاں کے ساتھ۔
یا جھاڑنا ہے تو بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے نہیں۔ اسی طرح سے 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا، اس میں یہ ہے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کرنا ہے، جس طرح کنگھی کرتے ہیں تو اس طرح سے پھر اس کا خلال کرنا۔ ہاں اگر حالت احرام میں ہے دین بی ویئر کہ اگر بال گریں گے تو پھر اس کے اوپر مٹھی گندم صدقہ پڑ جائے گا اس کے اوپر اگر بال گرتے ہیں۔ تو اگر حالت احرام میں نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے، اور اس سنت سے بھی کئی سارے لوگ جو ہے وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، خاص طور پر جن کی داڑھی گنجان ہوتی ہے، گھنی ہوتی ہے، تو اس کو اس صورت میں باقاعدہ کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر کے خلال کو بلکہ پورے وضو کو سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے اور اسی طرح سے پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا ہے کہ چنگلیہ سے دائیں پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے وہاں سے خلال شروع کرنا ہے اوپر کی طرف سے، اور پھر اسی طرح سے سب انگلیوں کا خلال کرتے کرتے پھر بائیں پاؤں کو بھی اس کی چنگلیہ پر آ کر کے جو ہے وہ ختم کرنا ہے، یعنی سب سے چھوٹی انگلی پر آ کر کے ختم کرنا خلال۔ اس کے بعد پھر 10ویں نمبر پر یہ ہے کہ وضو کے اعضاء کو 3 بار دھونا، اگر پانی کی قلت نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو 3 بار دھونا جو ہے یہ سنت ہے۔ 11ویں نمبر پر یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، جو شروع میں نے عرض کیا آپ سے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں، حنفیہ کے یہاں چوتھائی سر کا مسح کرنا جو ہے یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، اس سے کم نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں ایک بال بھی اگر گیلا ہو جائے، اس کے اوپر بھی اگر انگلی پھر گئی ہے تو پھر جو ہے وہ پورا کا پورا سمجھ لیں کہ آپ کا فرض ادا ہو جاتے۔ اس کے بعد جو ہے کانوں کا مسح کرنا۔ کانوں کا مسح کیا ہے کہ شہادت کی انگلی کو اپنے کان کے اندر ڈال کر کے انگوٹھے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کان کو بلی سے آپ گھیر لینا اور اس کے اوپر پھیر لینا، یہ مسح ہو جائے گا۔ اسی طرح سے 13ویں سنت یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ دھونا، ایسا نہیں ہے کہ پہلے پاؤں دھو لیے بعد میں بازو دھو لیے، پہلے مسح کر لیے بعد میں منہ دھو لیے، ترتیب کے ساتھ۔ اس طرح سے 14ویں نمبر پر یہ ہے کہ لگاتار دھونا، یعنی پہلا عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھونا شروع کر دیا جائے۔ یہ جو ہیں یہ 14 سنتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ کو بعض جگہ پہ جو ہے وہ 15 سنتیں بھی ملیں گی، تو اس سے جو ہے وہ ملتی جلتی ہیں۔ وضو ٹوٹنے کے اندر ایک اہم ترین عمل یہ بھی ہوتا ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، وہ ہے نماز کے اندر ضحک، ہنسی۔ جو انسان ہنستا ہے اس کے 3 درجات ہوتے ہیں، فقہاء نے 3 درجے لکھی۔ ایک ہوتا ہے تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ کو۔ تبسم سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ عام طور پر جو امام ہے، جو قاری ہے، جو شخص انفرادی نماز میں پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آیات رحمت کی آ رہی ہیں تو انسان بعض دفعہ اس کے اوپر مسکرا دیتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے کہ جو مضمون چل رہا ہے اس کے لحاظ سے ایکسپریشن بنانا، اور اسی طرح سے اگر عذاب کی یا تکلیف کی آیات آ رہی ہیں تو اس پر انسان کو رونا آ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اپنے جو امام ہیں وہ علماء کو بناؤ جو نماز کا قرآن مجید کا مطلب سمجھتے ہیں، اور فرمایا کہ قرات کے اندر اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو، فَتَبَاكُوا، رونے کا انداز اختیار کرو۔ تو اگر انسان تبسم کی حد تک رہے تو نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتے، لیکن اگر ضحک ہو یعنی اتنا ہنسے کہ خود کو سنائی دے یا قریب کھڑے ہوئے شخص کو سنائی دے تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ تیسری صورت ہے قہقہ، جس میں دانت کھل جاتے ہیں، نواجذ داڑھیں کھل جاتی ہیں اور دور تک لوگوں کو سنائی دیتے ہیں، تو اس صورت میں نماز بھی چلی جاتی ہے، وضو بھی چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ 4 فرائض ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ترک کر دیا دین یو ہیو ٹو ریپیٹ دا ہول ایکٹیویٹی، آپ کو وہ پورا کا پورا عمل ہی دوبارہ کرنا ہے۔ اگر ان 4 میں سے یعنی چہرہ پورا نہیں دھویا، بازو کا کوئی حصہ خشک رہ گیا، اسی طرح سے جو ہے وہ سر کا مسح نہیں کر سکا، یا پھر پاؤں کوئی خشک رہ گئے یا ٹخنے خشک رہ گئی، عام طور پر نوجوان یا بچے یا نوخیز بچے اگر ان کی مانیٹرنگ نہیں کرتے ان کے والدین تو وہ اس میں سستی کا شکار ہوتے، پاؤں پورے نہیں ہوتے، بازو پورے نہیں ہوتے، بس منہ پہ جلدی کے ساتھ مار مور کے تو نکل آئے قاری صاحب کے پاس سے، ان کو بیٹھنے کی عادت پڑی ہوتی ہے کہ قاری صاحب آ گئے چلو بھاگو نماز پڑھو۔ جب سے قاری صاحب حضرات نے گھروں میں جانے کا کلچر جو بنا ہوا ہے اس میں بچے غافل ہوتے ہیں، قاری صاحب چونکہ گھر میں ہیں، اب قاری صاحب یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ روب کے ساتھ اب ان کو میں وضو کیسے کراؤں، ان کو بھیجے نا ذرا مسجد میں مدرسے میں، قاری صاحب ذرا تسلی کے ساتھ اس کو وضو کرنا سکھائیں گے پاس بٹھا کے،
لیکن وہاں پہ کیا ہے بچہ دوسرے واش روم میں گیا ہے, وضو کر کے آ گیا, اب کس طرح سے کر کے آ گئے, قاری صاحب کو بھی 1000-2000 کی ضرورت ہے, ان کو پتا آج میں سکھاؤں گا, بچہ جا کر کے کوئی شکایت لگا دے گا, امی ابو کہیں گے چلو کوئی اور قاری صاحب آ جائیں گے, قاری صاحب تو گلیوں میں اتنے سارے پھرتے ہیں, ان بیچاروں کی کون عزت کرتے ہیں. یہ سخت الفاظ مجھے بولنے پڑتے ہیں, یہ پکچر ہے حقیقت میں ہمارے معاشرے کی. تو بچے بھی تو دیکھیں نا کیسے ماشاءاللہ نکل رہے ہیں. ان کے آئیڈیل قاری صاحب عالم تھوڑے ہوں گے, مولانا صاحب تھوڑے ہوں گے, ان کے آئیڈیل بھی تو یہی ہوں گے کہ ایک رات میں فٹ بال کا میچ دیکھا, اگلے دن بال ادھر کو جا رہے ہیں, بال ادھر کو جا رہے ہیں, اس طرح کی ہیئر کٹنگ ہے, شرٹوں کے اوپر مختلف پیغام لکھے ہو رہے ہیں, اور اسی طرح سے جناب ان کی پینٹیں اوپر کو آ رہی ہیں, اسی طرح سے نماز میں آ رہے ہیں. بابا جی میرے پاس آ جاتے ہیں کہ جی یہ بچے کی پینٹ پیچھے سے نیچے جا رہی تھی, ان کے والدین کو سمجھائیں. بھائی بابا جی اپنے بچوں کو بھی تو دیکھ لینا آپ, ان کے یہاں کیا ہے تربیت کا نظام, تو ہر گھر میں ایسا ڈھیلا ڈالا سے الامان والحفیظ, بات اور طرف نکل گئی. خیر یہ ہے کہ اس موضوع کو ہم ہلکا نہ لیں, یہ بنیاد ہے ہماری نماز کی, اور نماز بنیاد ہے جنت میں جانے کے لیے. اس لیے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور, جو وضو ہے یہ نماز کی کنجی ہے, اور جو نماز ہے یہ جنت کی کنجی ہے. آج بات ہوئی ہے وضو کے اوپر, ابھی تک یہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے. وضو کے اندر کچھ دعائیں بھی ہیں, جیسے بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں, درمیان میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. بہت ہی جامع دعا ہے, انتہائی شاندار دعا ہے. یقین مانے کہ اگر اس کا ترجمہ پتہ چل جائے نا, کوئی مسلمان بوڑھا بچہ جوان مرد و عورت ہرگز اس سے سستی نہیں کر سکتا, وہ ضرور اس کو پڑھے گا. اتنی شاندار دعا ہے. اور وضو کے اختتام پر جو دعا ہے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. فقہاء نے لکھا ہے کہ چہرہ آسمان کی طرف کر کے پڑھ لیں, یا شہادت کی انگلی بھی لوگ کر لیتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آج کل تو زمانہ ہی عجیب آ گیا ہے, گھروں میں اٹیچ باتھ روم ہے, ان کی جہاں پر آسانی ہے وہاں پر یہ ہے کہ ہم اس سنت سے محروم ہو چکے ہیں. اندر ہی اندر وضو کرنا ہے, نہ یہ شہادت ہے, نہ آسمان نظر آئے گا, نہ صاحب یہ کریں گے, اور نماز کے وقت حضرت نے اپنے کمرے سے نکلنا, تو وہ ساری چیزیں تو ترک ہوگی. ایک زمانہ تھا کہ یہ ساری چیزیں آؤٹ ڈور ہوتی تھی, یا گھر سے باہر نکل کر کے کھلے آسمان میں وضو کرتے تھے, تو اس کی ٹھنڈک اور اس کی حلاوت اور مٹھاس ہی کچھ اور ہے. انسان کا ڈائریکٹ وضو کے بعد اللہ کے ساتھ کنیکشن بحال ہوتے. کچھ اور دعائیں بھی ہیں, در مختار اور علامہ شامی نے ان کو جو ہے وہ نقل فرمایا, ہر عضو کے دھونے کی دعا, کہ اس سے جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں, اس نیت کے ساتھ, کہ اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کو دھو دیں گے. کہ جب انسان کلی کرتا ہے تو یہ دعا پڑھ لے, اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتی. اس طرح سے جب ناک میں پانی ڈالے تو اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار, یہ اس کی دعا ہوگی. اس طرح سے چہرے کو دھونے, اللہم بجیز وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. دائیں بازو کو دھونے, اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. بائیں بازو کو دھونے, اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری. یہ ہو گیا. اس طرح سے سر کا مسح کرنا, اللہم ذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک, اللہ اس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے ہی نہیں. کانوں کا مسح کرنا, اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اس طرح سے گردن کا مسح کرنا, اللہم اعطی رقبتی من النار. اس طرح سے دائیں پاؤں کو دھونے, اللہم ثبت قدمی یوم تزل فیہ الاقدام. بائیں پاؤں کو دھونے, اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبورا. آپ کہیں گے مفتی صاحب پھر ہمارا وضو ہی پتہ نہیں کتنے سال پر محیط ہوگا. وہی جب یہ انسان جب یہ دعائیں سیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے یہ چیزیں آسان ہوتی ہیں. جس کام میں انسان 3 چیزیں لگا دیتے ہیں, مال جان وقت لگا دیتے ہیں, اس کی اہمیت دل میں آ جاتی ہے, اس کی عظمت دل میں آ جاتی ہے, اس کے فوائد سامنے آتے ہیں, تو وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. مشکل تب تک ہوتے ہیں جب تک ول نہیں. اف دیر از ول دیر از وے. اگر ارادہ نہیں ہے تو وہ کام کرنا بھی انسان کے پہاڑ سر کرنے کے مترادف ہوتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے طہارت ہے. اس کے متعلق معاملات, سنن اور اس طرح سے فرائض, اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے. جس طرح بچوں کو اسکول بھیجنا فرض ہے, ان کی رپورٹ لینا فرض ہے, اور ان کے معاملات کو دیکھنا فرض ہے, اس طرح سے یہ بھی فرض ہے ایک مسلمان باپ کے لیے, ماں کے لیے, کہ بچے کو سب سے پہلے وضو کرنے کا پراپر طریقہ سکھائے, یا اس کو کسی عالم مفتی قاری صاحب کے ساتھ اٹیچ کرے, جس سے وہ سب سے پہلے اپنی نماز تو درست کرے نا. غسل کے اوپر کل کو بات ہوگی انشاءاللہ العزیز. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم بیض وجوہنا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہم اغفر لنا ذنوبنا. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. صلی اللہ تعالی علی